حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کیوریوسٹی، یعنی اس نوجوان نے 15-16 سال کی عمر میں اللہ کی تلاش کا کام شروع کیا۔ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کی تلاش میں کوئی بندہ نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج ذی الحجہ کے پیغام کے حوالے سے میں آپ سے قرآن کی چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور میں آج آپ کو حضرت ابراہیم کی زندگی کے وہ اہم پہلو آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ جو حقیقت میں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کیوریوسٹی، تجسس، اللہ کے دین کے حوالے سے فکر مندی، خالق کی تلاش، یعنی اس نوجوان نے 15-16 سال کی عمر میں اللہ کی تلاش کا کام شروع کیا، اور اس تجسس اور اس تلاش میں آپ دیکھیے کہ کبھی وہ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ان بتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو ان کے آبا و اجداد جس کی پرورش کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے کھل جاتی ہے تو وہ اس ینگ ایج میں، اس جوانی کی عمر میں ان تمام چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کی تلاش میں کوئی بندہ نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی زندہ مثال ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تلاش صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے کنوکشن کے لیے، اپنے رب سے تعلق کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اس تجسس اور اس کیوریوسٹی کے راستے کو اختیار کیا۔ قرآن میں جب آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردہ سے زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے ان چیزوں پر؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایمان ہے لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ لیکن یہ دل کا اطمینان، یہ کیوریوسٹی، یہ تجسس، یہ حق کی تلاش حضرت ابراہیم کی تھی اللہ سے مزید قربت کا تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم کا جو تجسس تھا، جو کیوریوسٹی تھی، اس نے حق کے دروازے ان کے سامنے کھولنا شروع کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں انہیں جو بھی مشکل پیش آئی لیکن انہوں نے اس سفر کو عزم کے ساتھ، بلند حوصلوں کے ساتھ جاری رکھا، اور اللہ کو انہوں نے ایک دن پا لیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خود امت قرار دیتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ تو حقیقت میں ایک امت ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ نحل کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کا اللہ سے تعلق ایک طرف ایک پلڑے میں، اور پوری امت کی نیکیاں، پورے امت کا اللہ سے تعلق وہ دوسرے پلڑے میں۔ اتنا بھاری وزن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام ہیں حق کے، تو انہوں نے جو تعلیم اپنی قوم کو دی اور آئندہ آنے والی قوموں کو دی، ان کا ہر نیک عمل، قوموں کا نیک عمل حضرت ابراہیم کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا کا حسنہ دیا۔ دنیا کا حسنہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ آگ میں پھینکا جانا، ملک بدر کر دینا، اپنے بچے کو اور بیوی کو ریگستان میں چھوڑ دینا، اپنے بچے کی گردن پر چھری کا چلانا۔ آپ کے خیال میں یہ مشکلات، یہ حسنات تھی دنیا کی؟ جی ہاں،
یہی حسناتی دنیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس لیے دنیا کا ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے، ظاہری طور پر وہ عمل چاہے آپ کو کیسا بھی نظر آ رہا ہو، حقیقت میں وہی دنیا کا حسنہ ہے۔ یہ جو دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی ہر چیز نہیں چاہیے، دنیا کی وہی چیزیں چاہیے جو بلیسڈ ہیں، جس میں تیری برکتیں ہیں، جس میں تیری نعمتیں ہیں، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری معرفت ہے، جس کے ذریعے سے ہم تجھ سے قربت حاصل کر سکیں، جس کے ذریعے سے ہم آخرت کے دن تیری نظروں میں کامیابی حاصل کر سکیں، جس کے ذریعے ہم آخرت میں تیرے حضور شرمندگی سے بچ سکیں۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا کا وہ حسنہ دیا جس حسنہ پر حقیقت یہ ہے کہ دنیا رشک کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں ذکر آپ سے کر رہا تھا کہ تجسس، حق کی تلاش، کیوریوسٹی، اب آپ اس میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ بصیرت دی، وہ طاقت دی کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے کلچر، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی معاشرت، اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بصیرت دی، جو طاقت دی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے محسن بندوں کو ایسے ہی نوازتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ ہر آزمائش میں ان کے دلوں کو استحکام بخشتا ہے، ٹھہراؤ بخشتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی مشکلیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔